بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے جہیز کے مقاصد کے بارے میں۔ ناظرین، موجودہ دور میں شادی کے موقع پر طرفین کا ایک دوسرے کو تحفے اور لڑکی کو جہیز دینے میں جس قدر غلو ہونے لگا ہے، اس میں یہ قباحتیں عموماً پائی جاتی ہے۔ یہ سامان رسم سے مجبور ہو کر دیا جاتا ہے، نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، بلکہ بعض جگہ لڑکے والے بڑی جرات اور بے باکی سے مانگتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، اتنا نہ ملا تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ گویا جبراً وصول کرتے ہیں، اور جبراً وصول کیا ہوا مال حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ کسی شخص کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال حلال نہیں۔ معلوم نہیں ان مردوں کی غیرت کہاں گئی جو مطالبہ کر کے ایک کمزور عورت سے مال لے کر اپنا گھر سجاتے ہیں، جبکہ شریعت نے گھر کا ذمہ دار اور منتظم اعلیٰ شوہر کو بنایا ہے۔ بیوی کا نفقہ، خرچہ اور گھر کے تمام اخراجات، چاہے کھانے پینے کے ہو یا رہنے سہنے اور پہننے کے ہو، ان سب کا ذمہ دار مرد ہے۔ دینے والے کی نیت ریا، شہرت اور ناموری کی ہوتی ہے، اس لیے اس کی خوب نمائش کی جاتی ہے۔ دور و نزدیک کی خواتین بڑے اہتمام سے اسے دیکھنے آتے ہیں، بلکہ دیتے وقت نامحرم مردوں کے مجمع کے سامنے بھی لڑکی کو دیے جانے والے کپڑوں تک کی نمائش جیسا شرمناک عمل دہرایا جاتا ہے، جبکہ شہرت کی نیت سے جائز عمل بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص لوگوں کو سنانے یا دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرے گا تاکہ لوگ سن کر یا دیکھ کر اس کی تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کی اس حرکت کو ظاہر کریں گے تاکہ سب کے سامنے ذلیل ہو۔ اس کے علاوہ آج کل عموماً جہیز اتنی زیادہ مقدار میں دیا جاتا ہے جس سے حج فرض ہو جاتا ہے، مگر حج نہیں کرواتے۔ اسی طرح بعض لوگ بچی کے پیدائش ہوتے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس وقت سے لڑکی کو مالک بنا دیا تو بالغ ہونے کے بعد ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر والدین کی ملکیت میں ہو تو ان پر لازم ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، ورنہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہوں گے، ایک جہیز کی رسم کا گناہ اور دوسرا زکوٰۃ نہ دینے کا۔ اس قبیح رسم کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے لڑکی کی شادی وبال جان بن گئے ہے۔ وہ جہیز کی مطلوبہ مقدار پوری کرنے کے لیے جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ بعض لوگ اس من گڑت ضرورت کے لیے زکوٰۃ و صدقات مانگتے پھرتے ہیں۔ بلا ضرورت مانگنا حرام اور ایسے شخص کو دینا بھی حرام ہے۔ مطلوب مقدار مہیا نہ ہونے کی بنا پر رشتہ دینے کے بعد نکاح کرنے، بلکہ بسا اوقات نکاح کے بعد رخصتی میں اس قدر تاخیر کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کی عمریں 30 40 سال تک ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں برائیاں جنم لیتی ہے، یا عزت و عفت محفوظ رکھنے والی لڑکیاں گٹ گٹ کر مر جاتی ہے یا نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے، بلکہ بعض کو مختلف جسمانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، دوسرے جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسرے بے نکاح لڑکے اور لڑکی کی شادی میں جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اولاد لڑکا یا لڑکی ہو، اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر دے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ باپ پر بھی ہوگا۔ ناظرین، جہیز کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ کئی خاندانوں میں بیوی آتے ہی اپنی برتری جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ سارا کچھ تو میں لائی ہوں، شوہر تو میرا محتاج ہے۔ چارپائی سے لے کر کھانے پینے کے برتن
برتنوں تک میل آئی ہو۔ پھر آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آخر کار نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔